سرور علم ہے کیفے شراب سے بہتر، کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر۔ آج 23 اپریل ہے اور آج دنیا بھر کی طرح کراچی FM 96 بھی منا رہا ہے عالمی یوم کتب انٹرنیشنل بک ڈے، اور کر رہا ہے باتیں کتب کی اور کتب نویسوں کی۔ سلسلہ ہے تعارف کتاب برزبان مصنف کتاب۔ آئیے سنتے ہیں اس موقع پر معروف شاعر، دانشور اور مترجم جناب انعام ندیم اپنی کس کتاب کا تعارف کروانے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آداب اور سلام۔ میرا نام انعام ندیم ہے اور میں ایک شاعر، ادیب اور مترجم ہوں۔ میری اب تک کچھ 17 کے قریب کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں شاعری کی 2 کتابوں کے علاوہ کئی ناولوں کے تراجم کے علاوہ چند مرتب کردہ کتابیں بھی ہیں۔ آج عالمی یوم کتب کے موقع پر میں اپنے ایک ترجمے کی کتاب کا تعارف آپ سے کروانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ناول کا ترجمہ ہے جو ہندوستانی ادیب روی شنکر بل کا لکھا ہوا ہے۔ اس ناول کا نام دوزخ نامہ ہے۔ میں نے یہ ناول انگریزی زبان سے ترجمہ کیا تھا۔ یہ پہلی بار 2019 میں شائع ہوا اور اس کا دوسرا ایڈیشن 2024 میں چھپا۔ اب میرے اس اردو ترجمے کا تیسرا ایڈیشن، جو کہ ہندوستانی ایڈیشن ہے، ریختہ فاؤنڈیشن کے تحت جلد شائع ہونے والا ہے۔ اس ناول کا تعارف آپ سے کرواتے ہوئے اگر میں یہ کہوں کہ تصور کیجئے کہ 19ویں صدی اگر آ کر 20ویں صدی کو گلے لگا لے اور ہم اور آپ ان 2 صدیوں کے اس ملاپ کے گواہ بن جائیں تو کیسا لگے گا۔ یوں دیکھا جائے تو 2 صدیوں کے ملاپ کا یہ موقع برسوں پہلے اس وقت آیا تھا جب 31 دسمبر 1999 کی رات 2 صدیاں لمحہ بھر کے لیے ایک ہو گئی تھی۔ لیکن یہاں تو بنگالی ادیب روی شنکر بل نے 2 صدیوں کو ایک کتاب میں بند کر دیا ہے، اور ان 2 صدیوں کی 2 نامور ہستیوں کی ملاقات کی دستاویز ہے ان کا ناول دوزخ نامہ۔ اس ناول میں اردو شعر و ادب کی 2 سربراوردہ شخصیات مرزا غالب اور سعادت حسن منٹو اپنی اپنی قبر سے اٹھ کر اور 1 صدی کا فاصلہ طے کر کے ایک دوسرے سے محو گفتگو ہیں۔ شاید اسی لیے اس ناول کا ذیلی عنوان قائم کیا گیا تھا کہ دوزخ میں بات چیت۔ 19ویں صدی کے شاعر اور 20ویں صدی کے افسانہ نگار کی مرنے کے بعد قبر میں ہونے والی ملاقات میں ان کے اپنے اپنے زمانوں کا جو نقشہ ابھرتا ہے وہی دوزخ نامہ ہے۔ یہاں غالب اپنی داستان سنا رہے ہیں کہ کیسے وہ آگرہ سے شاہجہان آباد یعنی دلی پہنچے۔ غالب کا بچپن، لڑکپن اور جوانی، ان کے عشق اور فاقہ مستی، 1857 کے غدر کے بعد کے حالات اور انگریز سرکار سے پینشن کے حصول کے لیے غالب کا کلکتہ کا سفر۔ غالب یہ ساری داستان منٹو کو سنا رہے ہیں، اور منٹو بھی ہندوستان میں اپنے قیام اور پاکستان ہجرت کر جانے کے بعد ہونے والی نا امیدی کی کہانی غالب سے کہہ رہے ہیں۔ ان دونوں کی جیون کتھاؤں کے ساتھ ناول ایسے بے شمار رنگا رنگ قصوں سے بھرا ہوا ہے جن پر اب وقت کی گرد جم چکی ہے۔ ایک قصہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرے کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ قاری ایک اور الف لیلہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس بار داستان شہرزاد نہیں سنا رہی بلکہ اسے ہم مرزا غالب اور منٹو کی زبانی سن رہے ہیں۔ اور جس داستان کو مرزا غالب جیسے شاعر اور منٹو جیسا افسانہ نگار سنائے، ذرا سوچیے وہ داستان کیسی پرلطف ہوگی۔ یہاں اردو کے یہ 2 عظیم ادیب اپنی ناکامیوں اور کامیابیوں کے ساتھ ساتھ اپنے خوابوں، امیدوں، حتیٰ کہ زمانے سے حاصل ہونے والی ذلتوں کے بارے میں بھی کھل کر ایک دوسرے سے بات کرتے نظر آتے ہیں۔ منٹو کی باتیں ہمیں ویسی ہی معلوم ہوتی ہیں جیسے ان کے افسانے، اور غالب کی گفتگو میں وہی مزہ ہے جو ان کے شعر میں ہے۔ یہ ناول 2 دیوانے ادیبوں کی جگل بندی ہے جو پڑھنے والوں کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ تو اگر آپ ادب پڑھنے کے شائق ہیں تو میں آپ سے ضرور یہ درخواست کروں گا کہ آپ یہ ناول پڑھیے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس ناول کا لطف آئے گا۔
بہت بہت شکریہ. عالمی یوم کتب منائیں 96 کے ساتھ.